رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل نعم أنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين فما كان عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون وأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ صافات ہے. اس سورت کا پہلا ہی لفظ صافات ہے اور یہی اس کا نام بھی ہے. مکی سورت ہے اور مکی صورتوں کے دستور کے مطابق اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اس لیے کہ یہی تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع کی 3 آیتوں میں 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے. کسی کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے. اول تو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن قسم کھانے کی ضرورت ہی اگر پڑ جائے یا قسم ہی کھا لے تو صرف اللہ کی قسم کھانا درست ہے، کسی بھی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ حکم مخلوق کا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، وہ احکام کے پابند تھوڑے ہی ہیں، وہ تو احکام عطا کرنے والے ہیں. لہذا انہوں نے اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں. بعض جگہ خود اپنی قسم بھی کھائی ہے اور قریب کرنا چاہیے. بعض جگہ خود اپنی قسم بھی کھائی ہے اور بعض مخلوقات کی قسم کھائی ہے. ایک جگہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے. لعمر کا، آپ کی عمر کی، زندگی کی قسم.
اور بعض اہم تفصیل لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کی قسم نہیں کھائی ہے، جس سے آپ کا فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی جو قسمیں کھائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں کیا مصلحتیں ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ہر جگہ موقع کی مناسبت سے علماء نے بعض حکمتیں لکھی ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ عربی زبان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے اہل عرب اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھایا کرتے تھے۔ تو یہ گویا ادبی عربی لٹریچر کا ایک ذوق ہے۔ یہ آپ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور ان تمام خصائص کے ساتھ نازل ہوا ہے جو اس زبان کی خصوصیات ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکا نہ کر سکے گا۔ جہاں پر جن 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس سے کیا چیز مراد ہے یہ تو نہیں بتایا، صرف اس کی صفت بیان کی ہے۔ تینوں صفات ہیں، موصوف کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی یا صف باندھنے والوں کی، پھر قسم ہے ڈانٹنے ڈپٹنے والوں کی، پھر قسم ہے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ تو صفت ذکر ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں، اس سے کون مراد ہیں، یہ اس میں مذکور نہیں ہے۔ اس واسطے مفسرین کے درمیان اس میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے ان ایک بندے ہیں جو میدان جہاد میں یا نماز کی صف میں صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ظاہر بات ایک صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں تو میدان جہاد میں ہیں تو کفار و مشرکین، اور نماز میں ہیں تو نماز کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کی بندش کرتے ہیں، روک لگاتے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ سے مراد یہی ہے۔ اور مجاہدین بھی ذکر کرتے ہیں وقت جہاد، اور نماز تو ذکر کا نام ہی ہے، ذکر ہوتا ہی اس کے اندر۔ اور بھی اقوال ہیں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک اور جو مشہور ترین قول ہے اور جو آگے کی آیات سے مطابقت بھی رکھتا ہے وہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو سب باندھ کر لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے فضاؤں میں سب باندھے کھڑے ہیں حکم الہی کے انتظار میں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے یا حکم الہی کے انتظار میں، جیسے کہ سپاہی اور فوجی اپنے سپہ سالار کے حکم کے انتظار میں لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ علماء نے یہاں ایک بات اور لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ عبادت کرنا ہو یا تعمیل حکم ہو اس کے لیے کچھ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سب بنا کر کھڑا ہو تبھی ہو، جیسے تیسے بھی کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ کام۔ لیکن یہ سب بنا کر جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ان کی جو صفت بتائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کام میں نظم اور انتظام، سلیقہ، کام سلیقے سے ہو، پھوہڑ پن نہ ہو، نظم ضبط سے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ مسلمانوں کو یہ گویا بتا دیا گیا
کہ کام سلیقے سے کرو، پھوڑپن کے ساتھ مت کرو، نظم و ضبط اور ڈسپلن کے مطابق ہو، یوں ہی انتشار کے ساتھ نہ ہو۔ چنانچہ نماز باجماعت میں صف بندی کی سخت تاکید آئی ہے، اور اس طرح تاکید آئی ہے کہ صف میں اگر خلل پیدا ہوتا ہے تو اس پر وعید ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہاری صفوں میں کجی آ گئی تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو الصافات صفاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجراً، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو بندش لگاتے ہیں۔ میں نے بہت جگہ حضرت کو ترجمہ لیا ہے، یہاں یہ لفظ اس لیے نہیں لیا، حالانکہ بہت جامع لفظ تھا، جی یہی چاہتا تھا لکھنے کا، لیکن اب اتنی اردو کمزور ہو گئی ہے لوگوں کی کہ جتنی لوگوں کی کمر کمزور ہے اس سے زیادہ اردو کمزور ہو گئی ہے، اس لیے میں نے بھی ڈانٹ ڈپٹ لکھ دیا، ہم کا کچھ سمجھ تو جائیں، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ زجر کے معنی اصل میں ہے، اردو بھی جو لوگ اردو جانتے ہیں زجر و تنبیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو زجر کے معنی ڈانٹ ڈپٹ۔ ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب ہوتا ہے روک لگانا، کسی چیز سے ڈانٹا ہم نے تو اس کا مطلب روک رہے ہیں نا کسی چیز سے۔ تو یہ فرشتے ڈانٹ ڈپٹ لگانے والے ہیں، روکنے والے ہیں، بندوں کو بھی برائیوں سے اور معصیت شیاریوں سے، برے کاموں سے۔ اور یہ فرشتے روک لگاتے ہیں شیطانوں کو بھی اوپر جانے سے، ملے اعلیٰ تک پہنچنے سے، جیسا کہ آگے آیت آ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین پہنچ جاتے تھے آسمان تک، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پر ایک چڑھ کے، ایک پر ایک چڑھ کے، ایک پر چڑھ کر کے اوپر تک پہنچ جاتے تھے، اور وہاں فرشتوں کو جو حکم ملتا تھا اس حکم کا جب چرچا فرشتوں میں ہوتا تھا تو اس میں کچھ باتیں ہی سن لیتے تھے، اب وہ آ کر کے اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ ایک بات صحیح سنی انہوں نے، کاہنوں نے اس میں 100 بات اپنی طرف سے ملا دی، اور پھر وہ اپنے مریدوں میں، اپنے معتقدین میں اس کو پھیلا دیتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی 10 بات بتائے اس میں ایک بات صحیح نکل جائے تو اسی کا چرچا ہوگا، لو غلط بات کا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ کاہن کہلاتے تھے ایسے لوگ جو اس طرح شیطانوں کو کام میں لگاتے تھے، اپنا مقصد حاصل کرتے تھے۔ جب نبوت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں نسخ ختم ہو گئی، اب روک لگا دی گئی، اب فرشتے وہاں تک جا نہیں پاتے ہیں، فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کر مار کر بھگا دیتے ہیں۔ یہ ہے زاجرات، کہ وہاں تک جانے میں بندش کر دی، روک لگا دی۔ اور پھر وہ ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اور اب قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، خود قرآن مجید بھی اس میں شامل ہے، یا ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدیس اور پاکی بیان کرنا ہے۔ بہرحال وہ فرشتے ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک بات اور سنیے، قبائل عرب میں سے بات کا عقیدہ تھا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بعض یہود کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر ابن اللہ ہیں۔ اسی طرح سے قبائل عرب میں سے بعض کا عقیدہ تھا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ہاں بھی مشرکین کا عقیدہ ہے، الفاظ اور تعبیر کے فرق کے ساتھ۔ اگر گہرائی میں جائیے تو یہ عقیدہ کھود کے نکلے گا اس میں سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ دیکھو یہ فرشتے تو ہمارے اس طرح تابع دار فرما بردار ہیں کہ ہر وقت سب باندھے کھڑے ہیں. ہم نے ڈیوٹی لگا دی شیطانوں کے بھگانے کی، روک برائیوں پر روک لگانے کی، اس میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت ذکر و تسبیح میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ہماری بیٹیاں کہاں ہو جائیں گے؟ یہ تو ہماری مملوک ہیں، ہماری مخلوق ہیں. بیٹی تو باپ ہی کے حسب نسب کی ہوتی ہے نا، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کا حسب نسب وہی ہے جو باپ کا حسب نسب ہے. تو یہ تو ہماری عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہمارے خدمت اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. تو جس کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی ایسی صفات، 3 صفات کا ذکر کیا کہ یہ تینوں صفات جامع ہیں ہر طرح کی اطاعت، فرمانبرداری، بندگی اور عبادت کو. اور پھر قسم کھا کر کے یہ بتایا کہ ان الہکم لواحد، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. تم نے یہ بیٹیاں کہاں سے نکال لیا؟ جن کو تم کہتے ہو انہی کی صفات بیان کرتا ہوں، اور اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا مالک ہے. ان دونوں کے درمیان یہ فرشتے بھی ہیں اور تمہارے دیوی دیوتا بھی ہیں، سب اس کے درمیان ہیں. تو ان سب کا پالنہار اور مالک ہے. رب کی معنی مالک کی ہیں. اور مشارق کا مالک ہے. مشارق مشرق کی جمع ہے. مشرق کے معنی ہے طلوع ہونے، نکلنے کی جگہ. پورب کو مشرق ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ پورب کی طرف سے سورج نکلتا ہے. تو مشارق جمع ہے، یہ نکلنے کی بہت سی جگہ ہیں. تو یا تو یہ ستاروں کے لیے ہے کہ ایک ہی سورج ہی تو ایک ستارہ نہیں ہے، بہت سارے ستارے ہیں اور ہر ستارے کی نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے، اس لیے مشرقیں بھی بہت ہیں. اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ سورج 365 دن میں 365 جگہ سے نکلتا ہے، ذرا ذرا کھسکتا ہے. وہ اتنا تو نہیں کھسکتا کہ پورب سے نکلتے نکلتے دکھن اتر چلا جائے، لیکن کھسکتا ہے ذرا ذرا. اس لیے خود سورج کا مشرق ایک نہیں ہے بلکہ بہت 360 مشارق ہیں. اور جیسے مشرق ہے نکلنے کی جگہ، ویسے ہی مغرب بھی ہے، یعنی ڈوبنے کی جگہ بھی ہے. لیکن نکلنے کی جگہ سے ڈوبنے کی جگہ خود سمجھ میں آتی ہے. جب نکلنے کی جگہ سے ڈوبنے کی جگہ بھی ہوگی تبھی تو نکلے گا نا، نہ ڈوبے گا نکلے کیسے؟ پھر آگے ارشاد ہوتا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے نیچے والے آسمان کو خوشنما بنایا ہے، سجایا ہے، ستاروں کی آرائش اور سجاوٹ سے، ایسی سجاوٹ سے جو کہ ستارے ہیں. دیکھیے قرآن نازل ہوا ہے ہمارے فہم کے مطابق، ہمارے محاورے میں. ہم جب رات ہو اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور آسمان صاف ہو، غبار آلود نہ ہو، تو ستارے نظر آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آسمان میں حسن اور خوبصورتی نظر آتی ہے. بس بات اتنی سی ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا آسمان کو کہ جو ستارے نکلتے ہیں لگتا ہے جیسے آسمان جگمگا گیا ہو. اس میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ ستارے آسمان میں بالکل فٹ ہیں، جیسے بلب ہولڈر میں فٹ ہے. اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے کہ اس میں فٹ نہیں ہے. اس میں اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب فلاسفہ یونان اس بات کے قائل تھے کہ ستارے سب آسمان میں فٹ ہیں. تو اس وقت فلسفہ زدہ ذہنیت کے لوگوں نے یہ بات بہت ثابت کرنے کی کوشش کی
اس لیے قرآن مجید کی بات آیا سے معلوم ہوتا ہے ستارے چلتے ہیں مطلب سورج ہی چلتا ہے. اور ستاروں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تیرتے ہیں، اور فلاسفہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ فٹ ہیں سب. تو جو فلسفہ زدہ ذہنیتیں تھیں انہوں نے بہت قرآن کو فلسفہ کے مطابق کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اہل حق تھے انہوں نے ہمیشہ اس کی تردید کی. اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج کی سائنس نے اس نظریے کو مسترد کر دیا. اب یہی نظریہ کہ سب چلتے پھرتے ہیں، سب اس میں تیر رہے ہیں. اس واسطے قرآن مجید میں جو چیز صاف صاف آ جائے، دنیا کچھ بھی کہے ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ خالق دنیا کا کلام ہے. جو حقیقت جانتا ہے وہ حقیقت بتلا رہا ہے. تم حقیقت میں نہیں پہنچے اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، نہ سمجھ میں آوے. تو یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان سے آسمان کی سجاوٹ کی، آسمان کی آرائش کی، اس کو زینت عطا کی، اور دوسرا کام ان ستاروں سے کیا لیا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کرتا ہے ان کے ذریعہ سے ہر سرکش شیطان سے. میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ نبوت رسول محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پہلے شیطان اوپر تک جاتے تھے اور باتیں کچھ سن کر کے آ جاتے تھے، فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی. جب آپ کی بعثت ہوئی تب ستارے وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہی ستاروں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، وہاں نہیں پہنچ پاتے. یہ لا یستمعون الی الملأ الاعلی، وہ ملأ اعلیٰ تک پہنچ کر سن نہیں پاتے. ملأ اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ اوپر بلندی پہ جو گروہ ہے، جو جماعت ہے. فرشتے اوپر رہتے ہیں اس لیے ملأ اعلیٰ کہلاتے ہیں. ہم لوگ سب نیچے رہتے ہیں اس لیے ہم ملأ اسفل ہیں، اور ان کو ہر طرف سے رسوا کر کے مار بھگایا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. یہ فرشتے جب اوپر چڑھنا چاہتے ہیں تو کسی طرف سے نہیں جا سکتے. نبوت محمدی سے پہلے تو بعض گوشوں سے گھس جایا کرتے تھے، لیکن اب ہر طرف سے ان کے اوپر مار پڑتی ہے. مگر ان میں بعض بڑے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. الا من خطف الخطفہ، مگر یہ کہ جو اچک لے تھوڑا سا اچکنا تو پیچھا کرتا ہے اس کو ایک روشن شعلہ، شہاب ثاقب. یہ ٹوٹتے ہوئے تارے اگر کوئی وہاں تک پہنچ گیا اور اس نے کچھ بات سن ہی لی تھوڑی بہت تو پھر اس کو بخشا نہیں جاتا. یہ ستارے جو ٹوٹتے ہیں یہ اس کو مار کر کے بھسم کر دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. اب دیکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ستارہ جب بھی ٹوٹتا ہے تو شیطان کو مارنے ہی کے لیے ٹوٹتا ہے. ستارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ٹوٹا کرتے تھے. اصل میں جو ستارے ہیں ان ستاروں سے الگ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہت سارے ہیں جو فضا میں گردش کرتے رہتے ہیں اور وہ ٹوٹ کر گرتے ہیں. گردش کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی سے اب شیطانوں کے مارنے کا کام بھی لے لیا. اس کا مطلب ہی نہیں کہ جب شیطان جانے لگے تب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. پہلے سے ایک چیز تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی لے لیا. بندوق رکھی تھی شکار کرنے کے لیے، کبھی وہاں چور ڈاکو آتے ہی نہیں تھے کہ اس کا تصور ہو، لیکن جب چور ڈاکو آ ہی گئے تو اسی بندوق سے چور ڈاکو کو مارنے میں کام لے لیا، ورنہ تو وہ دوسرے کام کے لیے تھی. تو جب یہ بدمعاشی کرنے کے لیے وہاں پہنچے گئے تو ستارہ اس استعمال میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھسم کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا، وہ جلا کر ان کو خاکستر کر دیتا ہے. یہاں بھی کچھ بحثیں ہیں، کچھ سائنسی اعتراضات جوابات ہیں، لیکن وہ سب جانے دی جب بے مطلب ہو گیا سب. اب دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا،
ان کو توحید ہی نہیں بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت سے ڈرا رہے ہیں اور آخرت سے ڈرا کر ان کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کو کہتے ہیں، تو یہ آخرتی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھلا ایسا ممکن ہے کہ ہم مر جائیں، گل سڑ جائیں، پھر پیدا ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ پیدائش میں زیادہ طاقتور ہیں یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ زیادہ ہیں پیدائش کے لحاظ سے مضبوط طاقتور ہے یہ حضرت انسان کا معاملہ تو یہ ہے، دیکھیے ایک برتن بنایا آپ نے مٹی کا، پھر ایک برتن بنایا آپ نے شیشے کا، پھر ایک برتن بنایا آپ نے فائبر کا، تو کیا مضبوطی میں سب برابر ہیں؟ مٹی والا تو ذرا سا دھکا لگے ٹوٹ جائے، شیشہ والا کسی لڑکے نے پٹکا ٹوٹ گیا، فائبر اگر واقعی اصلی ہے، مضبوط ہے، تو حافظ جی پٹکے تمام نے ٹوٹے ہے نا؟ اب حافظ جی کو ایسی صورت یاد ہو کہ پٹک کے توڑ ڈالیں تو الگ بات ہے، لیکن ہے نا مضبوط ہو؟ تو آسمانوں کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مضبوط میٹیریل سے بنایا ہے، اور آپ جو اتنا بقراتی چھانٹ رہے ہیں اور افلاطون بنے ہیں، آپ کو کس سے بنایا ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا ہے۔ ارے چپکتی مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ چپکتی مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو ان کو تو اس سے بنایا ہے، اتنے بڑے بڑے میٹیریل سے، مضبوط میٹیریل سے بنایا، تو بتاؤ وہ زیادہ مضبوط ہیں، یہ زیادہ مضبوط ہیں جو چپکتی مٹی سے بنے ہیں؟ چپکتی لازم، چپک جائے، چمٹ جائے، بالکل لوز ہو۔ ایک تو ڈھیلا ہے کہ ڈھیلا سے مارو تو کم از کم ناک ٹیڑھی ہو جائے گی، لیکن اب جب بالکل لوز مٹی ہے تو اس سے تو ناک بھی نہ ٹیڑھی ہوگی۔ کیسی مٹی سے بنایا ان کو ہم نے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر انسان براہ راست نہ صحیح بالواسطہ مٹی ہی سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت آدم تو براہ راست پیدا ہو گئے تھے مٹی سے، لیکن ہر انسان کی نشو و نما اور پیدائش میں مٹی ہی کا دخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ خون سے بنتا ہے۔ خون کس سے بنتا ہے؟ خون بنتا ہے دال، روٹی، گوشت، کباب، پراٹھا سے۔ اب آپ لوگ کچھ اور اونچی چیزیں کھاتے ہوں گے تو ہی صحیح، بادام، اخروٹ، پستہ ہی سے صحیح۔ اور یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ سب پیدا ہوتے ہیں، گوشت بھی اگر پیدا ہوتا ہے تو جانور گھاس بھوسا کھاتا ہے تب نا، اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں مٹی سے اور پانی سے۔ صرف مٹی سے بھی نہیں، مٹی اور پانی سے۔ مٹی میں پانی ملایا، اب مٹی نرم ہوئی، تو مٹی میں اگر کچھ تپتی بھی تھی تو پانی ملنے کے بعد نرمی آ جاتی ہے، تو بھی وہ چپکتی مٹی ہو ہی گئی۔ درخت، پیڑ کچھ بھی اگتے ہیں تو وہ بھی چپکتی مٹی ہی ہے۔ تو وہی چپکتی مٹی کے ذریعہ سے جو چیزیں پیدا ہوئیں، وہی کھا کر آج آپ افلاطون بقرات بن گئے ہیں، جو اتنی سوج رہی ہے آپ کو۔ تو تم اتنی کمزور چیز سے پیدا ہوئے ہو، تو تمہیں مارنے جلانے میں ہم کو کون دقت ہو سکتی ہے جب ہم نے ایسے بنا دیے آسمان و زمین؟ بل عجیب ویسخرون، اے پیغمبر یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوتا ہے، ان کی عقل پر تعجب ہوتا ہے کہ بڑی عقل و دانش بے بایت گریست، ایسی عقل مندی پر رونا چاہیے۔ ویسخرون، آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کی عقل پر، اور یہ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اذا ذکروا لا یذکرون، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کوئی بات عقلی و منطقی طور پر لاجیکل سمجھائی جاتی ہے، تو وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو بھی اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو یہ کلام پاک ہے۔ یہ کلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔
جیسے نبوت آپ کی قیامت تک کے لیے ہے، ویسی یہ معجزہ بھی قیامت تک زندہ، تابندہ، روشن اور درخشندہ ہے۔ لیکن بہت سارے معجزات اس زمانے میں ایسے بھی آپ نے دکھائے لوگوں کو جو اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مثلا یہ کہ کنکری دست مبارک میں لی، وہ کلمہ پڑھنے لگی، درخت کو بلایا وہ آ گیا، خوشیں انگور کو بلایا وہ آ گیا۔ آپ گزر رہے ہیں اور راستے کے پتھر آپ کو السلام علیکم یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے معجزات۔ ہاں، قرآن مجید ہی میں ہے کہ بہت سارے معجزات آپ نے نہیں دکھائے، انہوں نے فرمائش کی اور آپ نے نہیں دکھائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب 3 چیزیں ہم دکھا چکے تمہاری ہر فرمائش پوری کی جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے کہنے پہ دوڑنے لگیں، ہم تمہارے کہنے پہ دوڑنے لگیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت سارے دلائل تمہارے سامنے آ گئے ہیں، تمہیں مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اس سے بھی اور سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ جب کسی امت کا کوئی فرمائشی معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا ہے اور اس کے بعد وہ امت مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائی، تو پھر اس کو جینے کا حق نہیں ہے، پھر وہ ختم کر دی گئی، جڑ سے اکھاڑ دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ امت قیامت تک رہے گی۔ اس واسطے ہم نے ان کے فرمائشی معجزے نہیں دکھلائے، ورنہ بہت سے معجزے دکھلائے۔ تو ویذا رأوا آیۃ یسخرون، جب کوئی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اب لوگوں کیا کہیں، پبلک اور عوام کو کیسے سمجھائیں کہ معجزہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، یہ کھلا ہوا، ارے جادو کا طریقہ ہے، تب شعبۃ بازی ہے، بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے بھی دکھلا دیا۔ بھلا بتلاؤ تو یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، مر کر کے مٹی بن جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، اگر سب کوئی وجود کا کہیں پتہ نہ رہے گا، تو کہتے ہیں اس وقت تم لوگ زندہ کیے جاؤ گے، ہم جو ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے؟ کیونکہ عقل میں آنے والی بات ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے بات، یہ اپنی پبلک کو سمجھاتے ہیں۔ یہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا ہم جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا اگلے جو ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ میں فرماتے ہیں قل نعم، اے پیغمبر آپ کے دیجیے ہاں اٹھائے جاؤ گے، ہاں اٹھائے جاؤ گے۔ وانتم تأخرون، اور تم ذلیل و رسوا ہوگے، یہی نہیں کہ اٹھائے جاؤ گے بلکہ اٹھائے بھی جاؤ گے اور ذلیل و رسوا بھی ہوگے، اس لیے کہ تم نے اس کو مانا نہیں تھا، اس کو تسلیم نہیں کیا تھا نبی کے کہنے سے۔ اور سنو، ہمیں اٹھانے میں کچھ بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں ہمیں کچھ بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ کوئی سو بھی رہا ہو تو اس کو جگانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، ایک آواز میں نہیں اٹھتا، بعض دفعہ 2 بالٹی پانی ڈال دو تب اٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس وقت اٹھانے میں، اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک للکار، ایک ڈپٹ ہوگی۔ یہ دوسرا سور ہے، پہلے سور میں تو سب فنا ہو جائیں گے، جب دوسرا سور ہوگا تو دوسرا سور کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ڈپٹ ہوگی، ایک للکار ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس اچانک وہ سب دیکھنے لگیں گے، اپنے قبروں سے نکل کر کے سب جیسے پہلے دیکھتے تھے دنیا میں آنکھ سے، اسی طرح آنکھ سے سب دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ وہی تو دن ہے جو پیغمبر ہم سے کہا کرتے تھے اور ہم نہیں مانتے تھے۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ ہاں ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اصل معاملہ یہی آتا ہے، یہ سارا خطاب کفار مشرکین سے ہے جن کا ایمان ہے ہی نہیں قیامت اور آخرت کے اوپر۔
لیکن قیامت آخرت تو ایمان لانے کا جو مقتضا ہے، اس کا جو تقاضا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آج خود مسلمانوں سے وہ تقاضے قائم ہیں. کہنے کو تو ایمان ہے آخرت پر ہمارا، کہنے کو تو بعض لوگ ایسی لچھے دار بات کرتے ہیں، صاحب بس اب قیامت آنے ہی والی ہے، لگتا ہے بس ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں. ایسا منہ بنا کے کہتے ہیں کہ بس ابھی ہی ہے، لگتا ہے صدیق اکبر بن جائیں گے، لیکن عمل وہی ابو جہل والا، اس کے اندر ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں. میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا حال آپ کو بتاتا ہوں کہ منہ تو ایسا بنا کر کہیں گے کہ جیسے اب ایمان میں صدیق اکبر ہو گئے، لیکن کیا عمل میں کوئی فرق آیا ہے؟ عمل میں کوئی فرق نہیں آیا. شادیاں اس طرح ہو رہی ہیں جیسے قیامت آنی ہی نہیں ہے. شادیاں نہیں، منگنی ایسی ہو رہی ہے. منگنی کا نام منگنی تھا، منگنی کا مطلب ہے کہ مانگے کی چیز کوئی لے لے. تو مانگے کی چیز آدمی کیسے لیتا ہے اور کیسے استعمال کرتا ہے؟ آج منگنی میں 2.5 3 لاکھ کے شادی گھر لیے جاتے ہیں منگنی کرنے کے لیے. ابھی کریلی شریف میں منگنی ہوئی ہے، کوئی اٹھتی پڑتی خبر کہیں سے مل جاتی ہے، سنا منگنی میں 27 لاکھ خرچہ ہوا ہے. نہیں آپ لوگ ہائے بھائی نہ کیجیے، آپ سب اسی میں شامل ہیں، معاف کیجیے گا. بزرگی یہاں نہ دکھائیے، آپ سب یہی کرتے ہیں جب موقع آتا ہے. سمجھے آپ؟ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے بھی منگنی کی ہے. ارے دور کے عزیز ہیں، اتنا ہے کہ دعوت دیتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ منگنی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کی یہی سوجی ہے، حالات یہ ہیں اور سوجی یہی ہے. تو بیچارے نے اس کو دعوت نہیں دیا. پھر میں نے کہا یہ تو میں نے اپنے نقصان کر لیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کام تو نہیں چھوڑا، مجھے دعوت نہیں دی، اتنے کیا انہوں نے. خیر میں جاتا ہی کہاں ہوں. یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے، جاہلوں کا حال یہ نہیں ہے. کوئی جاہل روپیہ پیسہ والا ہو جائے تو وہ یہ کرے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحبت نہیں نصیب تھی. آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا، فراٹے سے انگریزی بولتے ہیں، کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکچر کر دیتے ہیں، بیٹھے رہیں تو بھی چپ نہیں رہ سکتے. آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا. تو یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا قیامت پر یقین نہ ہو. اور جس کو قیامت کا یقین ہو، آخرت پر ایمان ہو، وہ تو بیجا صرف نہیں کر سکتا، وہ تو خرافات میں نہیں خرچ کر سکتا نا. کتنے تمہارے بچے ایسے ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. میں عالم مفتی قاری حافظ کی بات نہیں کرتا، آپ ہی لوگوں کے مزاج کی بات کرتا ہوں کہ کتنے آپ کے بچے ایسے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جو ذہانت رکھتے ہیں ڈاکٹر بننے کی، لیکن وہ ڈاکٹری نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس 20-25 لاکھ روپیہ ہو جائے ڈونیشن دینے کا تو ڈاکٹری پڑھ سکتے ہیں. آپ 40 لاکھ روپیہ شادی گھر میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی بچے کو 25 لاکھ روپیہ دے کر ڈاکٹر نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کی قوم و ملت کے کام آتا. لیکن جو ڈاکٹروں بن جاتے ہیں وہ کم استاد نہیں ہیں، وہ قوم و ملت کی وجہ اپنے جیب بھرتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی نیت سے اور اسی نہج پر محنت کریں کہ ہمیں اسی طرح کا ڈاکٹر بنانا ہے تو پھر قوم و ملت کے لیے مفید ہوں گے وہ. اگر ان کو آخرت کی فکر کے ساتھ تعلیم دی جائے تو پھر مفید ثابت ہوں گے وہ. تو آپ اپنی ضرورت پر تو نہیں خرچ کر رہے ہیں اور خرافات میں خرچ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت آپ کے پیش نظر نہیں ہے اور قیامت کی یقین آپ کو بالکل نہیں ہے. اگر یہ یقین ہوتا کہ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. حضرت ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ کھاتے پیتے ہو دال روٹی اس کا بھی حساب ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمت کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. یہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ، صبح رس اور ملائی اور چائے نوش فرماتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. خالی اسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا 27 لاکھ 40 لاکھ وہاں خرچ کر دیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر یہ تصور کسی کے اندر ہو
اور یہ یقین کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو کیا وہ ہمت کر سکتا ہے اس طرح کے اقدام کرنے کی؟ معلوم ہوا کہ اس کا ہمیں استحضاء اور اس کا دھیان ہی نہیں ہے۔ آیتیں تو یہ کفار مشرکین ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن کیا ہمارے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے رہیں؟ یہ کرتا پیجامہ جو نشنیوں کے لیے بنا تھا، اگر ہم اس کو پہن لیں تو کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم دیکھیں یہ کرتا پیجامہ نشنیوں والا ہے کہ مولویوں والا ہے، نمازیوں والا ہے کہ فاسقوں والا ہے؟ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہو گیا نا فیصلے کا دن، آ گیا، سب جاگ گئے، سب ہوش میں آ گئے، سب بیدار ہو گئے، سب زندہ ہو گئے۔ تو اب حکم ہوتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ظالموں کو اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرو، اور ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی یہ پوجا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب سب جاگ گئے، اب سب بیدار ہو گئے، اب سب زندہ ہو گئے۔ تو حکم ہو رہا ہے کہ ان ظالموں کو جنہوں نے شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کو، وازواجہم، اور انہی جیسے اور جتنے ہیں۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کی معنی ہے جوڑا، جوڑ، اسی سے زوجہ بنا لیا لوگوں نے بیوی کے معنی میں۔ شوہر بیوی کا جوڑ ہے، بیوی شوہر کا جوڑ ہے۔ اور ازواج معنی اقسام، یعنی اسی طرح کی جتنی چیزیں ہوں ان کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ظالموں کو اکٹھا کرو، وازواج ان کی بیویوں کو بھی اکٹھا کرو جو انہی کے مشرب و مسلک پر رہی ہوں۔ ورنہ آسیہ تو فرعون کی بیوی تھی، لیکن وہ تو ایمان والی تھی، تھوڑی اس کے ساتھ جائیں گی۔ جو شرک میں اور کفر میں انہی کے مشرب پر تھیں، ان کو، ان کی بیویوں کو بھی۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ ان کو ان جیسے ان کے خیال اور ان کے فکر کے جتنے لوگ ہیں ان کے اعمال والے، ان سب کو اکٹھا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ظالموں کو اور ظلم اور گناہ اور معصیت کے جتنے طریقے تھے ان میں ہر طریقے والوں کو، یہ زناکار ہیں سب زناکاروں کو ایک جگہ کر دو، سودخوار ہیں سب سودخواروں کو ایک جگہ کر دو، شرابی ہیں تو سب شرابیوں کو ایک جگہ کر دو، رہزن ہیں تو سب رہزنوں کو ایک جگہ کر دو، چور ہیں تو چوروں کو سب کو ایک جگہ کر دو، مکار دغاباز ہیں سب دغابازوں کو ایک جگہ کر دو۔ سب ایک طرح کے لوگ، ایک مزاج کے لوگ، ایک کے گروپ بنا دیے جائیں، سب کے گروپ بنا دیے جائیں۔ اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی جمع کرو، بتوں کو اور شیطانوں کو۔ اب بعض لوگ جیسے حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ نہیں مراد ہیں، وہ جو اپنی عبادت کروایا کرتے تھے شیطان یا بت تو پتھر کا ہے، وہ کیا جانے بیچارہ، لیکن ان کو بھی اکٹھا کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو یہ عار دلایا جائے کہ یہ ان کو تو پوچھتے تھے، دیکھو یہ بھی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، جل ہی نہیں رہے ہیں بلکہ انگارے بن کر تم کو، انگارہ بن کر تہک رہے ہیں، تم کو اور جلا رہے ہیں۔ اب پھر حکم ہوگا فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو جہنم کا راستہ بتلا دو، اور سب ہکائے جائیں گے، سب ہکائے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اور جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو حکم ہوگا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ذرا روکو تو، ٹھہراؤ ذرا ان کو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ یہ قیامت کا منظر حق تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں، قیامت اور روز حشر کا منظر اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں۔ ان سے بہتر کون پیش کر سکتا ہے کہ وہی اس منظر کے برپا کرنے والے ہیں۔ بھگائے گئے سب، اس میں لیڈران بھی ہیں اور لیڈروں کے پیچھے پیچھے نعرہ لگانے والے بھی ہیں۔ اور جب پلسرات کے ادھر روک لیا جائے گا ان کو تو ان سے پوچھا جائے گا ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کل تو کہتے تھے نا کہ کوئی بات ہوگی ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، تو آج تو مدد کی ضرورت ہے نا، کیوں نہیں مدد کرتے ہو؟ کیا مدد کریں گے؟ اس وقت سب خود پابندیر ہوں گے، مدد کیا کریں گے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ سب کے سب سر ڈالے ہوئے ہوں گے، سب کے سب آج سرنڈر ہوں گے۔ مستسلم کا
اگر موجودہ محاورے میں یہی ترجمہ ہے کہ سب کے سب سرنڈر ہوں گے، سب سر افغاندہ، سب سر جھکائے ہوئے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے. یہ وقت ہوگا کہ پوچھنے کی اتنی مہلت ہوگی، ان کو ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے. جی گرو جی، نیتا جی، آپ ہی میرا ہم پھنسے، آپ ہی نے بہکایا تھا. قالوا انکم کنتم تاتوننا علی یمین، کہیں گے کہ تم لوگ ہمارے پاس آتے تھے بڑی زور اور قوت کے ساتھ اور خوب بہکاتے تھے صحیح راستے پر چلنے سے، پیغمبروں کی بات ماننے سے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ سب کہیں گے کہ ہم بہکاتے نہ بہکاتے، تمہیں تو ایمان لانا نہیں تھا، تم ایمان نہ لاتے. وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور ہمارا تمہارے پر کچھ اتنا زور تو نہیں تھا کہ ہم نے روکا ہی تو تھا، تمہیں بہکایا ہی تو تھا. اتنا زور تو نہیں تھا کہ ہم زبردستی سب سے کچھ کرا لیتے. تم خود ہی سرکش لوگ تھے، تم لوگ اپنی سرکشی سے ایمان نہیں قبول کیا. غرض یہ کہ کھسیانی بلی کھمبا نوشے والا معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو اب جب یہ سب ہو چکا تو ہمارے رب کی بات ہمارے اوپر ثابت ہو چکی ہے، اب تو ہمیں اس کا مزہ چکھنا ہے. فاغویناکم انا کنا غائبین، ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے تھے، گمراہ تھے. تو جب ہم خود جس راستے پہ چل رہے تھے اسی راستے کی رہنمائی ہم نے تم کو بھی کی. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، جیسے عقیدے میں، عمل میں، دنیا میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے، اب آج کے دن ویسی عذاب میں بھی وہ دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے. ایسا نہیں کہ عمل میں شرکت ہو اور عذاب میں شرکت نہ ہو. تو جب عمل میں شرکت، عقیدے میں شرکت، تو عذاب میں بھی شرکت. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں. دستور یہی ہے اس کائنات کا بھی کہ جو تکبر کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے. ایک خدا کی عبادت میں ان کو تکبر تھا تو بیسیوں خدا کے سامنے سر جھکاتے تھے. وہ آج بھی یہی حال ہے، دنیا کے اہل تکبر کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، لیکن جن کو زوروار سمجھتے ہیں وہاں بھیگی بلی سے بدتر چوہا بن جاتے ہیں. وہاں ان کی تکبر کی نظر خاک مل جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ دیتے تھے، مجنون کہہ دیتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ. ان کی شاعری کی وجہ سے یہ جنون کی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں، بلکہ یہ حق پیغام لے کر آئے ہیں، حق بات لے کر کے آئے ہیں، حق کتاب لے کر کے آئے ہیں. وصدق المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق بھی کی ہے. ہاں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے انہوں نے جو بات کہی وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں، ان رسولوں کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے، اور اس میں میری طرف سے کوئی ذاتی نہیں ہوگی، بلکہ وما ترجون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ عذاب علیم دینے میں میری طرف سے کچھ تم پر زیادتی اور ظلم ہے، بلکہ جو تم نے کیا وہی تم بھگت رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، تو اولئک لہم رزق معلوم، تو ان کے لیے ایک معلوم رزق ہوگا. اب یہاں سے اہل ایمان کا تذکرہ اور ان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو آئندہ مجلس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس لیے کہ بھی دور تک چلے گا. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، اور ایسے اعمال اور ایسے عقائد اور ایسے خیالات سے ہماری حفاظت فرمائیں جو اس عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ذریعہ ہوں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لیں، اپنے اس بندوں میں شامل فرما لیں، وہی عقیدہ رکھنے کی، وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب، اللہ کی نوازش اور عنایات کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، وجعل غناءنا في أنفسنا، وجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعاتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وزلنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔